اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں، نورانی فضاؤں میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت تذکرے کے ساتھ میٹرو ون کے پروگرام علم و آگہی میں اسد جواد شروانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز مقابلہ۔ ناظرین، ہم تاریخ کے اس دور میں جھانکیں گے جب اسلامی ریاست اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی، صحابہ کرام کی جرات اور اللہ کی مدد نے ہر چیلنج کو فتح میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ایک بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم سب نے غزوہ خندق کا نام سنا ہوگا۔ غزوہ خندق یہ محض ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ حکمت، صبر، اتحاد اور ایمان کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ بصیرت اور تدبیر کے ساتھ لڑی گئی۔ عرب کی جنگی روایات میں ایک نئی حکمت عملی تھی۔ پہاڑوں اور کھجور کے باغات کے درمیان ایک وسیع خندق کھودی گئی جس نے دشمن کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کے گھوڑے بے بس ہو گئے اور مدینہ پر حملہ کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ لیکن یہ معرکہ صرف خندق پر ختم نہیں ہوا۔ شدید سردی، بھوک، تھکن، پیاس اور دشمن کی چالاکیوں نے مسلمانوں کے عزم کا امتحان لیا۔ منافقین نے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان صبر و استقامت کی چٹان بن کر کھڑے رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہی جنگ تھی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے، جنہوں نے مایوسی کو امید میں بدل دیا۔ یہی وہ جنگ تھی جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، اور اللہ نے اس میں بے پناہ برکت جو ہے عطا فرمائی۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد کفار ہمیشہ کے لیے مروب ہو گئے اور مدینہ کی ریاست ناقابل تسخیر بن گئی۔ یہ غزوہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اتحاد، تدبر اور یقین کامل کا درس ہے۔ تو ناظرین، آج کا سیرت کوئز انہی واقعات اور عظیم ٹاپکس پر مبنی ہے، جہاں دو ٹیموں کے درمیان ہمارا مقابلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ آج دو اسکولز کے ننھے منھے اور ہونہار طلبہ کرام تشریف فرما ہیں، موجود ہیں۔ سب سے پہلے الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکول سے ہمارے پاس ایک ٹیم موجود ہے، اور ایک ٹیم ہمارے پاس بصیرت اسکولنگ سسٹم سے جناب محمد ارسلان اور خضر شاہ کی صورت میں موجود ہے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان مہمان خصوصی آج ہمارے دو معزز مہمانان کرام تشریف فرما ہوئے۔ سب سے پہلے وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین، بصیرت اسکولنگ سسٹم کے پرنسپل ممتاز عالم دین پروفیسر مفتی غلام الدین قادری صاحب تشریف فرما ہوئے۔ حضرت، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایک رائٹر، کئی کتابوں کے مصنف، مختلف موضوعات پر آپ کے مضامین سے ہم علمی استفادہ بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم نشر و اشاعت بھی آپ ہیں۔ میں سید رفیق شاہ صاحب کو جو ہے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں سوالات کے آغاز سے قبل کہ میں اپنے طلبہ طالبات کی جانب آؤں، میں حضرت علامہ پروفیسر مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کا ہمارا ٹاپک غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے بارے میں ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کلمات ادا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غزوات کا جو سلسلہ ہے وہ غزوہ بدر سے، اس کا آغاز 2 ہجری سے ہوا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، پہلی حق و باطل کا معرکہ تھا، جبکہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں یہ آخری جنگ ہے، آخری غزوہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں کفار و مشرکین کے خلاف آپ نے پیش قدمی فرمائی۔
یہ دونوں غزوات کو آپ دیکھیں تو اس کا تذکرہ غزوہ بدر کا سورہ انفال میں بالتفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جبکہ غزوہ تبوک کا ذکر اسی سے متصل سورہ مبارکہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے درمیان میں کچھ اور بھی مارکے ہوئے، وہ مارکے ان میں سے بعض مارکے ایسے ہوئے کہ جو فیصلہ کن تھے، انہی میں سے ایک مارکہ ہے غزوہ خندق، اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کا ذکر قرآن کریم سورہ احزاب میں بھی موجود ہے، یہ قرآن کریم کا موضوع ہے۔ لہٰذا ہمارے طلباء اور طالبات اور ناظرین اور سامعین اور مشاہدین مستمعین سے میں عرض کروں گا کہ صحابہ اور اہل بیت کے زمانے میں ماؤں کا جو کردار تھا وہ بڑا حسین کردار تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت کی مائیں باقاعدہ طور پر غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ غزوات النبی کا پڑھانا اس لیے بھی ضروری ہے، اس سے ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا غیر مسلموں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ہم کن حدوں تک جا سکتے ہیں، ہم کفار و مشرکین کے خلاف کب پیش قدمی کریں گے، اور ہمیں حدود و قیود جو بتائے گئے، اصول اور ضابطے بتائے گئے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے ذریعے ہمیں بتائے گئے کہ جنگوں کے کیا آداب ہیں۔ چنانچہ یہ آخری جنگ ہے اس اعتبار سے کہ اس کے بعد کبھی کفار اور مشرکین اور جتنے بھی اہل کتاب تھے انہیں جرأت نہ ہو سکی کہ مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کرتے۔ غزوہ احزاب یہ آخری جنگ ہے، سب نے مل کر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کی، مسلمانوں کے خلاف مارکہ آرائی کی، اور مسلمانوں نے اس موقع پر اپنے آقا و مولا اور ایک بہترین کمانڈر ان چیف اور سالار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ نے وہ ایک حسین و جمیل اور ایک عظیم و شان ایک حکمت عملی اسٹریٹجی اختیار کی جو عرب کی تاریخ میں ایک نئی تکنیک تھی۔ اس سے پتہ چلا خندق کھودنے کی تکنیک جو تھی وہ عرب میں نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس سے پتہ چلتا کہ اسلام ایک بہت وسیع مذہب ہے کہ یہ نئی ٹیکنیک کو جو ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اس کی ہمیں نظیر ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام نے 5 کلومیٹر کا یہ خندق تھا 20 دنوں میں طے کیا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک کام تھا اپنی نوعیت کا کہ 5 کلومیٹر کو جو ہے خندق کو کھودنا، وہ بھی پہاڑی پتھریلی سرزمین کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا، ہواؤں کے ذریعے ہواؤں سے مدد فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ میں آخری میں ایک بات عرض کروں گا، حضور فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری سبا کے ذریعے مدد فرمائی ہے، اور قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا جو دبور ہوا ہے اس سے برباد کیا۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ ہوا کبھی نعمت بنتی ہے اور کبھی زحمت بنتی ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہونا، جب بندہ اطاعت مصطفیٰ کرتا ہے تو اللہ اس کو نعمت بنا دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو انہی ہواؤں کو اللہ عذاب کی شکل میں بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے جو ہے رہنمائی فرمائی، اور تاریخ کے اہم واقعے کو آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ میں سید رفیق شاہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہی غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے حوالے سے ہے، تو آپ ہمارے طلبہ کرام کو کیا جو ہے پیغام دینا چاہیں گے، یا اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس طرح مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ تک اپنی باتیں پہنچائی، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، یعنی ایک ہی نام ہے دونوں کے، ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں، اور یہ تسلسل ہے مشرکین کا اسلام سے عداوت کا۔ آپ دیکھیے کہ بدر میں شکست ہوئی ان کو، اور اس کے بعد احد میں بھی بظاہر مشرکین ہی کو شکست ہوئی، اگرچہ وہ فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسی تعاقب کے اندر، اسی حسد کے اندر، انہوں نے مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے پیش قدمی کی، اور جب اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی آگاہی ہوئی، تو حکمت عملی کے ذریعے آپ دیکھیں کہ حکمت عملی، بصیرت، تدبر، یہ اسلام کا اثاثہ ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کے عمل کو قبول کیا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل ہے، اختیارات کل ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے مشاورت کے عمل کو فروغ دیا، قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ خندق کھودنے کا عمل ہوا، اور یہ کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی کہ مشرکین ساز و سامان کی فراوانی
لشکر کا بڑی تعداد میں ہونا اور مال و متاع کے باوجود جو ہے مسلمانوں کے قلیل لشکر کے آگے جو ہے بے بس ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں مدد فرمائی وہاں مسلمانوں کی حکمت نے جو ہے مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ بے شک۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس خندق کھودنے میں شامل ہوئے۔ یعنی اسلام کے اندر یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ جو کام اجتماعیت کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کے اندر امیر بہت وقت ہو۔ خوبصورت انداز میں ہمارے سید رفیق شاہ صاحب گفتگو فرما دے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر اپنے پروگرام علم و آگہی میں آپ کو خوش آمدید۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کوئز کی جانب، اور سوالات کے آغاز سے قبل میں آپ کو فارمیٹ عرض کرتا چلوں۔ 3 راؤنڈ پر جو ہے مشتمل ہمارا یہ مقابلہ ہے۔ اس میں پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں انفرادی طور پر آپ سے 2 سوالات کیے جائیں گے، اس میں آپ ایک دوسرے سے مشاورت نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا راؤنڈ جو ہے آپ کا، اس میں صرف یس اور نو، ہاں یا نا کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس میں ہم آپ سے انفرادی طور پہ 2 سوالات جو ہے پوچھیں گے۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے مقابلے کی جانب۔ تو میرا پہلا سوال الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکول سے ہے۔ جناب، غزوہ احزاب میں کتنے دن تک محاصرہ جاری رہا؟ 27 دن تک۔ جواب بالکل درست، 27 دن تک۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، بنی نذیر کون تھے؟ مکے میں رہنے والا ایک یہودی قبیلہ۔ نہیں، بالکل جواب آپ کا غلط ہے۔ مدینہ میں بسنے والا ایک یہودی قبیلہ جنہیں بنو نذیر کہا جاتا ہے۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، مدینہ سے نکالے جانے کے بعد بنی نذیر کہاں آباد ہوئے؟ وقت کم ہے اس لیے آپ جلدی جواب دینے کی کوشش کریں۔ ایران اور خیبر میں۔ خیبر میں تو ہے، لیکن حضرت فرمائیں گے کہ جواب کو درست مانا جائے یا نہیں، کیونکہ ملک شام اور خیبر میں، یہ حضرت فرمائیں گے کہ جواب درست نہیں ہوگا، لہٰذا آپ جواب نہیں دے سکے۔ اب ہم چلتے ہیں، مکمل نہیں ہے جواب۔ جی ہاں، جواب مکمل نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو صحیح نہیں ہم مانیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں بصیرت اسکولنگ سسٹم کی جانب۔ بصیرت، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، غزوہ احزاب میں کس صحابی نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بنی نذیر کہاں پیش آیا؟ مدینہ منورہ میں۔ بالکل درست ہے جواب آپ کا۔ تیسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بنی نذیر میں یہودیوں کا سردار کون تھا؟ حی بن اخطب۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم دوسرے راؤنڈ کی جانب جاتے ہیں، جس میں آپ سے انفرادی طور پر سوالات کیے جائیں گے۔ میرا پہلا سوال عبداللہ عرفان آپ سے ہے، غزوہ بنی نذیر میں یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ جواب غلط ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ خندق کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں پیش آیا؟ سورۃ الاحزاب۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے جناب، بنی نذیر کے خلاف یہ جنگ قرآن کی کس صورت میں ذکر ہوئی؟ بنی نذیر کے خلاف یہ جنگ قرآن کی کس صورت میں ذکر ہوئی؟ سورہ حشر۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا افضل، آپ سے میرا سوال ہے، بنی نذیر کو مدینہ چھوڑنے کے لیے کتنے دن کی مہلت دی گئی؟ 10 دن۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب، یعنی کہ بصیرت اسکول کی طرف۔ محمد ارسلان، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، بنی نذیر کے قلعوں پر کس صحابی کو مقرر کیا گیا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ جواب درست آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ جواب درست ہے آپ کا۔ اب خضر شاہ، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ بنی نذیر میں یہودیوں نے کس کے کہنے پر ہتھیار ڈالے؟ عبداللہ بن ابی۔ جواب درست ہے میرا آپ کا۔ اب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، غزوہ خندق میں خندق کی لمبائی تقریباً کتنی تھی؟ 5 کلومیٹر۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب جاتے ہیں۔ تیسرے راؤنڈ میں آپ نے صرف ہاں یا نا، یعنی یس اور نو کا صرف جواب دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے میرا صفہ اکیڈمی سوال ہے، غزوہ احزاب میں 6 مسلمان شہید ہوئے تھے کیا؟ صحیح۔ جواب درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بنی نذیر 3 ہجری میں پیش آیا؟ غلط۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ اس بات کا خیال رکھیے گا، اگر آپ غلط جواب دے دیں گے تو آپ کے نمبر
مائنس کی طرف چلے جائیں گے. محمد ارسلان صاحب آپ سے میرا سوال ہے, بنی نذیر اصل میں فلسطین کے باشندے تھے کیا؟ جی. سوری ارسلان آپ ہیں, غلطی ہو گئی جس پر میں معذرت خواہ ہوں. آپ سے میرا پہلا سوال ہے جناب, بنی نذیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار سے بھاری پتھر گرا کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ صحیح. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, غزوہ احزاب 6 ہجری میں پیش آیا؟ غلط. جواب بالکل درست ہے آپ کا. میرا آپ سے سوال ہے ارسلان, غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد کیا 5000 تھی؟ غلط. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000. جواب بالکل درست ہے آپ کا. اب چلتے ہیں جناب ہم خضر شاہ آپ کی جانب. پہلا آپ سے سوال, بنی نذیر نے مدینے میں بنی خزرج سے حلیفانہ جو ہے معاہدہ کیا تھا؟ صحیح. جواب بالکل درست آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, دومت الجندل کے قبائل یہودی مذہب کے پیروکار تھے کیا؟ غلط. جواب بالکل درست ہے آپ کا. ہمارے یہاں پر تینوں راؤنڈ مکمل ہوئے. اب ہم چلتے ہیں اپنے جج صاحب حضرت علامہ پروفیسر مفتی صاحب کی جانب. حضرت بتائیں گے کہ حضرت کیا پوزیشن ہے, کیونکہ آج ماشاءاللہ بہت ہی کم سن ہمارے پاس جو ہے پارٹیسپینٹس تھے. اب آپ بتائیے کہ کیا انہوں نے جو ہے محنت سب سے کر کے پہلے تو جوابات یہ کہ دیے؟ انہوں نے بڑی اچھی محنت کی ہے اور انہوں نے سب سے بڑھ کر کے غزوات کا انہوں نے مطالعہ کیا, اور یہ مطالعہ کرنا یہ ان کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے کہ انہوں نے اس عمر کے اندر اس چھوٹے سے کمپٹیشن میں تشریف لا کر ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین غزوات کو آپ نے پڑھا ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو اس عمر میں عطا کیا ہے. باقی ظاہر سی بات ہے جب کوئی آتے ہیں میدان میں اترتے ہیں تو کوئی جیتتا ہے اور کوئی ناکام ہوتا ہے. تو آج جو ہے پہلے راؤنڈ میں الصفا اکیڈمی نے 15 میں سے 5 نمبر حاصل کیے, اور جبکہ بصیرت اسکولنگ سسٹم نے راؤنڈ اے میں 15 میں سے 15 نمبر حاصل کیے, جبکہ راؤنڈ بی میں الصفا اکیڈمی نے 20 میں سے 15 نمبر حاصل کیے, اور راؤنڈ بی میں 20 میں سے 20 نمبر حاصل کیے بصیرت اسکولنگ سسٹم نے. جبکہ راؤنڈ سی کے اندر الصفا اکیڈمی نے اچھا جو ہے انہوں نے دوبارہ سے ریٹرن بیک کیا اور 20 میں سے 20 نمبر انہوں نے حاصل کیے, اور راؤنڈ سی کے اندر بصیرت اسکولنگ سسٹم نے جو ہے وہ 20 میں سے 20 نمبر حاصل کیے. بصیرت اسکولنگ سسٹم نے اپنے تمام راؤنڈ کے اندر مکمل نمبر حاصل کر کے پوزیشن حاصل کی اور کامیاب ہوئے یہ لوگ آج. بہت مبارک ہو بصیرت اسکولنگ سسٹم آپ کو, آپ نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. تو ناظرین ہم اسی طرح اپنے روزانہ نئے اسکولز, نئے طلباء و طالبات اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے پروگرام میں آتے رہیں گے. آخر میں سید رفیق شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے چند جملے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, چند جملے آپ ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ کی ایسوسیشن کے توسط سے جو پروگرام ہوا مقابلہ, اور اس کے اندر آپ لوگوں نے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بچوں کو آگاہی اور ان کے اندر دلچسپی پیدا کی کہ مطالعہ کریں. بے شک. اور یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی بنیاد ہے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنائیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی فرمائی. میں حضرت علامہ پروفیسر مفتی غلام محی الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سید رفیق شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل 2 نئے اسکولز کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.